وزیر دفاع خواجہ آصف کے ریمارکس پر تحریک انصاف کی خواتین آنکھ بگولا ہو گئیں، ایوان میں احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ڈاکٹر زرکا نے کہا 50 سال سیاست کرنے والوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ زندگی میں نہیں سنے۔ جو اپنے آپ کو قابل عزت نہیں سمجھتے وہ دوسروں کی عزت بھی نہیں کرتے۔ عزت دو گے تو ہی عزت ملے گی۔ کیچڑ اچھالنے والے سن لیں، ہمارے منہ میں بھی زبان ہے لیکن گھر کی تربیت نے ہمیں روک رکھا ہے۔ افسوس ہمارے بڑے آنریبل ممبر نے کہا کوڑا کرکٹ، دوسرے نے کہا گالی گلوچ، تیسرے نے کہا بھونکنا۔ جو 50 سال سے سیاست میں ہیں، جو الفاظ استعمال کر رہے تھے، میں نے تو اس طرح کے الفاظ نہ اپنے گھر میں سنے، نہ اپنی تربیت میں سنے، نہ اپنی ایجوکیشن میں سنے۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک انگلی دوسرے کی طرف، 4 اپنی طرف ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو قابل عزت نہیں سمجھتے تو ہم کسی اور کی بھی عزت اسی لیے نہیں کرتے۔ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، ایسی باتیں نہ کہیں۔ ہمارے منہ میں بھی زبان ہے، صرف ہماری تربیت ایسی نہیں ہے، ہم اس تربیت سے تعلق نہیں رکھتے۔ اب شرمندگی ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، غلطی سب سے ہوتی ہے، ہم معاف کرتے ہیں آپ کو، لیکن اپنے کردار کو امپروو کیجیے۔ تو وزیر دفاع خواجہ آصف نے جس طرح کی زبان استعمال کی اور خواتین پر جس طرح کیچڑ اچھالا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر پرسن مہر بخاری صاحبہ موجود ہیں۔ مہر صاحبہ، سینئر سیزنڈ پارلیمنٹیرین پولیٹیشین کی جانب سے اپنے کلیگز کے حوالے سے اس طرح کی بات کرنا، خواتین کے حوالے سے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، یہ تو بہت ہی کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ اس طرح کی چیز کر چکے ہیں، بٹ دا تھنگ از کہ سیکھتے نہیں ہیں اس طرح کی باتیں کر کے، وہ دوبارہ اسی پہ وہ ریٹریٹ کرتے ہیں، فورس کرتے ہیں۔ جی شکریہ۔ دیکھیں، کیونکہ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایک ماضی رہا ہے اس حوالے سے، اور انہوں نے نازیبا گفتگو پہلے بھی ایک خاتون پارلیمنٹیرین شیریں مزاری کے حوالے سے، ٹریکٹر ٹرالی کے حوالے سے کی، یعنی کہ ان کو جسمانی طور پر ان کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، حلیے کے اوپر بات یہ کرتے آئے ہیں، بہت بیڈ ٹیسٹ میں۔ مجھے اختلاف اس بات سے ہے کہ یہ خواتین کی عزت جو ہے یہ سلیکٹو کیوں ہے۔ اپنی بھتیجی بھی ایوان کا حصہ ہے، اپنی لیڈر بھی ایک خاتون ہے، مریم نواز شریف صاحبہ۔ حال ہی میں خواجہ آصف صاحب کی اپنی بیٹی کے اوپر ایک کیمپین چلائی گئی جس کا ہم نے بھرپور اس کو کنڈیم کیا کہ کسی کی بھی بیٹی، گھر کی عورت، ماں بہن کے اوپر ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بہن بیٹیاں مائیں تو سب کی سانجی ہیں۔ یہ ہماری اقدار ہیں، ہمارے ویلیوز ہیں، ہمارے معاشرے کے کچھ تقاضے ہیں جو لائن کبھی کراس نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے ابھی بڑی کوشش کی کہ شاید کوئی ایسی بات کی ہو وہ کہ یہ جسٹیفائڈ تو کسی بھی طریقے سے نہیں ہے۔ آپ نے دھوپ میں تو بال سفید نہیں کیے، آپ کا اتنا تجربہ ہے کہ آپ اپنی جماعت کے اندر خود اس بات کو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں رجوع کیے بغیر بھی پالیسی بیان اور بات کر لیتا ہوں۔ تو پھر آپ کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، تھوڑا سا صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنی چاہیے۔ تو میں نے اپنے کئی ذرا کی ابھی کوشش کی، یہ چند رپورٹر سے بھی بات کر کے، پی ایم ایل این کی بھی ایک سینئر رہنما سے بات کر کے جو ادھر تھے، کہ یہ واٹ ٹریگرڈ دس، کس چیز نے یہ ٹریگر کیا کہ خواجہ صاحب کا اس طرح کی وہ چیسٹٹی کے اوپر بات کریں، اخلاق اور مورالٹی کے اوپر، خواتین کے اوپر بات کریں، پاک دامنی کے اوپر بات کریں۔ تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ بشمول رپورٹرز اور جرنلسٹ، انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی جس نے ٹریگر کیا ہو انہیں، جو آپ کہہ سکیں کہ بھئی جسٹیفائڈ ہے۔ جیسے اگر جلسوں سے مریم صاحبہ ایک لیڈر کی مورالٹی یا اس کی نجی زندگی کے اوپر بات کریں گی یا مہر صاحبہ، اس کا ایک سیاسی پہلو تو ہے ہی، لیکن حکومتی بینچوں پر بیٹھی خواتین، اسپیشلی شہری رحمان جو کہ ہمیشہ سے حقوق کی بات کرتی ہیں، خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہیں، وہ بھی خاموش رہیں اس وقت۔ اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ میں یہی دیکھ رہی تھی، وہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں، خاموش تھی۔ میں نے کہا نا کہ سلیکٹو ہے ہم بدقسمتی سے ہمارے یہاں، ہم اپنے لیے اور اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت چاہتے ہیں مگر دوسروں کو نہیں دینا چاہتے۔ اب آپ دیکھیں انہوں نے جس الفاظ کا استعمال کیا، اخلاق باختہ، یعنی کہ اخلاق سے عاری، یعنی کہ بےہودہ۔ آپ خواتین پارلیمنٹیرینز جو بہترین گھرانوں سے آتی ہیں، جو پڑھی لکھی خواتین ہیں، جنہوں نے کشت کاٹی ہے، ہر عورت جو ہے وہ جب ادھر آتی ہے اپنے آپ کو ایک پبلک افیئر کے اندر ایکسپوز کرتی ہے، تو آسان تو نہیں ہوتا۔ نہ کہ آپ ان کے لیے ورکنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ بہتر بنائیں، آپ ان کی عزت کو انشور کریں۔ آپ بےہودہ جیسے بات، اخلاق باختہ جیسے القابات اور چاسٹٹی کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں فلور آف دا ہاؤس کے اوپر، اسپیکر کو، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ کہ ہمیں عفت و عصمت بھی نہ سکھائیں۔ میں یہی بات آپ سے کر رہی ہوں نا، اسی لیے تو میں نے ذرا ہاتھ پاؤں مارے کہ بھئی ایسی بات کیا ہوئی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ بہت ٹریگر ہیپی ہو چکے ہیں خواجہ آصف صاحب۔
خواتین کے اوپر بات کرنا یا اس طرح کی القابات سے نواز دینا، اور آج تو انہوں نے مورالٹی اور چاسٹٹی کے اوپر بھی بات کر دی. میرا مطلب ہے خدا کی پناہ آپ اپنی جماعت کے اندر اللہ اللہ کر کے خواتین کی نمائندگی ہمیں دکھنا شروع ہوئی ہے، کیونکہ میاں صاحب کی اپنی صاحبزادی جو ہیں وہ قلمدان سنبھال چکی ہیں اوپر، ایک پارٹی کی آفیشیل پارٹی پوزیشن ہولڈر ہیں اب، اور کیونکہ ان کے پاس چوائس بھی نہیں ہے، ان کو قبول بھی کرنا ہے ان کا ادھر ہونا، تو چلیں اسی مجبوری کے تحت آپ دوسروں کو عزت دے دیں. مگر نہیں، ہم دوسروں کو عزت نہیں دیں گے. وہ عزت جو ہے صرف ہماری خواتین یا ہماری بھتیجیوں کے لیے یا ہمارے لیڈروں تک ہی محدود ہے. مجھے بہت اختلاف ہے اس بات سے. دیکھیں، آپ آج نیوز اینکر ہیں، آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھی ہوئی مجھ سے سوال کر رہی ہیں، میں ایک خاتون ہوں، صحافی آپ کو جواب دے رہی ہوں. یہ خواتین جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں، یہ لیجسلیٹرز ہیں، ہم سب اپنے گھروں سے نکل کے نوکریاں کر رہے ہیں، اپنے پیشنز کو فالو کر رہے ہیں. کتنا مشکل ہے ایک پیٹریارکل سوسائٹی کے اندر اپنا دامن بچا کے چلنا. مگر اگر اپنے کولیگ بھی کیچڑ اچھالیں گے اور اپنے کولیگ بھی اس طرح کے الفاظ کا چناؤ کریں گے اور آپ کو شرمندہ کریں گے، اب آپ سوچیں کہ ان سب کے جوان بیٹے ہوں گے، ان کے خاوند ہوں گے، ان کے سسرال والے ہوں گے، وہ گھر جا کے ان سے پوچھیں گے کہ برائے مہربانی آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ ایسے انوائرمنٹ میں جائیں. بالکل درست فرمایا مہر بخاری صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ کا بہت شکریہ.